میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ الانبیاء کی آیات پر درس چل رہا ہے۔ یہ تیسرے رکوع کی آیات تلاوت کی اور اس کا ترجمہ سنایا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی کھلی نشانیاں بیان کی۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ انسان کی اس زمین پر آنے سے پہلے زمین بند تھی، آسمان بھی بند تھا، یعنی آسمان سے بارش نہیں برستی تھی، زمین سے کوئی نباتات نہیں اگتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، انسان اس دنیا میں آیا، تو پھر فرمایا ہم نے ان کی اس بندش کو کھول دیا، آسمان بھی پانی برسانے لگا، زمین بھی اپنی نباتات اگانے لگی۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے۔ اس قدرت کو دیکھ کر ہی اللہ پر ایمان لانا چاہیے کہ اس کے کرنے والی کوئی ایسی ہستی ہے کہ کیا انتظام ہے رب تعالیٰ کا، کیا رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ وہ چھوٹی سی کومپل جو زمین سے نکلتی ہے، زمین اتنی سخت، یہ کومپل اگر ہاتھ سے مسل دے ختم ہو جائے، لیکن وہ پودا چھوٹا سا معمولی سا اس سخت زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کر ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی، جتنے بھی دنیا میں جاندار ہیں ان سب کے پیچھے پانی ہے، سب چیزیں۔ اور جاندار میں صرف انسان اور حیوانات نہیں، یہ جتنے بھی درخت اور نباتات ہیں یہ بھی جان رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی جان ہے۔ ہر ایک چیز میں پانی ہے، پانی کا ہر زندگی کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ پھر بھی فرمایا ایمان نہیں لاتے۔ یہ زمین، اس کے اوپر ہم نے پہاڑوں کو رکھ دیا، یہ پہاڑیں گویا ان کے لیے میخیں ہیں۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے کہ میخیں ہیں، یہ زمین کو انہوں نے ٹھہراؤ، زمین پر ٹھہراؤ آ گیا ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ اور زمین میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں۔ اور پھر چھت بنائی، آسمان محفوظ ہے، یہ ٹوٹ کر نہیں گرے گا، کوئی چیز اوپر سے نیچے نہیں گرے گی۔ اس آسمان کو اللہ نے محفوظ بنایا۔ فرمایا اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اعراض کرتے ہیں۔ آسمان بنایا، سورج بنائے، چاند بنایا، دن بنایا، رات بنایا، اور سورج اور چاند ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، چاند اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ سورج اپنے مدار سے باہر نہیں آتا، چاند اپنے مدار سے باہر نہیں آتا۔ رب تعالیٰ کی کیا قدرت کا نظام ہے۔ آسمان کے نیچے فضا کے اندر یہ معلق ہے، اس کو کس چیز نے تھام رکھا ہے، کس چیز نے پکڑ رکھا ہے، ورنہ سورج نیچے گرے ختم ہو جائے، تباہی پھیل جائے، چاند گرے تباہی پھیل جائے۔ یہ لیکن اتنی بڑی بڑی کہکشائیں جو آسمان اور زمین کے درمیان، ان کو کس نے تھام رکھا ہے۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کو موت کیوں نہیں آ جاتی، نعوذ باللہ، موت کیوں نہیں آ جاتی۔ فرمایا اگر تو وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو موت نہیں آتی، تو جتنے پہلے انبیاء جن کو تم بھی مانتے ہو ان کو بھی تو موت آئی، سب دنیا سے گئے، تو یہ بھی جائیں گے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہو ان کو موت آئے گی تو بس کہانی ختم ہو جائے گی، تو فرمایا کیا تم بھی زندہ رہو گے، تمہیں بھی تو موت آنی ہے۔ اگر نبی نے جانا ہے تو تم نے بھی تو جانا ہے دنیا سے۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، تو پھر کس بات کی بات کرتے ہو، کیوں کسی کے بارے میں تمنا کرتے ہو۔ اگر اس نے جانا ہے تو تم نے بھی جانا ہے، تمہیں تو اپنی خیر منانی چاہیے کہ ہماری آخرت کیا بنے گی، ہماری قبر کیا بنے گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہم نے دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، شر اور خیر، یعنی اچھائی دیتے ہیں، بھلائی دیتے ہیں، انسان کے مزاج کے مطابق کام ہوتے ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں شکر کرتا ہے، اور ہم برائی یعنی تکلیف دے کر بھی آزماتے ہیں، پریشانی دیکھ کر بھی آزماتے ہیں، یہ اس پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ ہر انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ جانے کے لیے آیا، اس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا۔ اور موت کسی کے لیے رحمت، کسی کے لیے تکلیف، کسی کو چیونٹی کے کاٹنے جتنی بھی تکلیف نہ ہو، موت آ جائے
اور کسی کو تکلیف اتنی شدید ہو کہ جیسے روئی کے اندر ایک کانٹے دار جھاڑی رکھ کر اگر کھینچی جائے روئی کے اندر، تو جب کھینچی جائے گی تو وہ روئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ساتھ لے کر آئے گی. بعضوں کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے وہ روئی سے وہ چھڑی نکالنے سے تکلیف ہے، ایسے جسم سے روح نکلنے سے ایسی تکلیف ہوتی ہے. اللہ بچائے. اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو آخرت کے مزے ایسے آ رہے ہوتے ہیں. رب تعالیٰ کی دیدار اور رب تعالیٰ کی کرم نوازیاں اور مہربانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسا پسندیدہ ہوتا ہے کہ اس کو موت کی تکلیف کا ہی پتہ نہیں چلتا. اپنی اختیار میں، ہر انسان کے اپنے اختیار میں. اس لیے ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ تم دنیا سے جاؤ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تمہیں موت نہ آئے لیکن اسلام کی حالت میں موت آئے. اگر آئے تو اس کے علاوہ نہیں آنی چاہیے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے، موت آنا تو ہمارے اختیار میں نہیں، اسلام کی حالت میں کیسے آئے؟ تو حدیث ذکر کی مفسرین نے اور لکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا تم جس طریقے سے زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی کل قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھائے جاؤ. اس طرح مرنا بھی بندے کے اختیار میں ہے. ہم چاہتے ہیں اگر ہماری موت اچھی ہو تو پھر اپنی زندگی بھی اچھی گزارے، اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارے، رب تعالیٰ کے احکامات میں گزارے، تو پھر رب تعالیٰ اس کی موت بھی اچھی فرمائے. اور اگر وہ اپنی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتا ہے، رب تعالیٰ سے دوریوں میں گزارتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، اس طرح زندگی گزاری تو موت بھی اپنی اس نے خود خراب کر دی، اس کی موت بھی اسی حالت میں آئے گی الا یہ کہ توبہ طائب ہو جائے. کتنے لوگ سجدے کی حالت میں روح پرواز کر گئی اور جان جانے آفرین کے سپرد کر دی. کیا مبارک لوگ ہیں. کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے اور آخری جب تک روح باقی رہی زبان سے قرآن کا لفظ نکلتا گیا. کیا مبارک موت. قرآن کو شوق بنایا، مشغلہ بنایا، تلاوت. کتنے ایسے لوگ ہیں رب تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے آئی، اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ کئی لوگوں کی حالت زنا کی حالت میں موت آئی. زنا کی حالت. کتنے ہمارے سامنے بہت سارے، کتنے دنیا کے اندر ساحل سمندر ہے جہاں عریانی فحاشی اللہ کی نافرمانی، اور وہاں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور جب سمندر بھرتا ہے اس کی لہریں آتی ہیں، اسی حالت میں موت ہوتی ہے. تو زنا کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے انسان. کیا جیسی زندگی گزاری موت بھی ویسی ہے. اس لیے ہمارے اختیار میں ہے. کل نفس، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے. اچھا مزہ یا برا مزہ یہ اس کے اختیار میں. تکلیف تو ہے لیکن کسی کو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا اور کسی کو تکلیف بھی بڑی شدید ہوتی ہے. یہ اختیار میں ہے انسان. اس لیے اس موت کی تیاری کرنی ہے، اور موت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھیجا. اس دنیا کی زندگی میں جو بندہ اپنی موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بنا دیتے ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اچھا عمل یہ نہیں کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، نا زیادہ نمازیں کون پڑھتا ہے، زیادہ روزے کون رکھتا ہے، نہیں، اچھا عمل کون کرتا ہے یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اچھے عمل کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ. جو جتنا زیادہ عمل کرنے والا اس کا عمل اتنا زیادہ حسین اور خوبصورت بن جاتا ہے. اللہ کی نظر چہرے پر نہیں، اللہ کی نظر مال پر نہیں، اللہ کی نظر صورت پر نہیں، اللہ کی نظر دل پر ہے. دل کے اندر کیا لے کر آیا. اس لیے فرمایا ایکم احسن عملا، اچھا عمل کون لے کر آیا. لیکن یہاں پر کیا فرمایا، میرے پیر مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ترتیب بدلی. خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو. موت پہلے رکھی، زندگی بعد میں دی. حالانکہ دنیا میں تبدیلی ہے، دنیا میں ترتیب اس کے برعکس ہے. انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، موت بعد میں آتی ہے. لیکن جہاں ترتیب اللہ نے موت کی پہلے رکھی، زندگی بعد میں ذکر کی. فرمایا اس طرف اشارہ کر دیا جو اپنی زندگی میں اپنی موت کو سامنے رکھتا ہے اس کی زندگی واقعتاً زندگی بن جاتی ہے. کہ اپنی زندگی میں اپنی موت کو سامنے رکھتا ہے.
کہ ایک دن میرا آنا ہے کہ لوگ اٹھا کر لے جائیں گے. آج اپنے عزیز و اقارب کو دفنا کر آ جاتے ہیں. عزیز و اقارب میں ماں باپ کو، بیوی بچوں کو دفنا کر آ گیا، اپنے بارے میں خیال نہیں ہے تیرا بھی نمبر آنے والا، ایک دن تو بھی اس چارپائی پر ہوگا، ایک دن تیرے بارے میں بھی اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، پھر کیا بنے گا؟ نہیں، مہینے گزر جاتے، مجھے اور آپ کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ تو نے بھی مر کے جانا ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں اللہ تبارک و تعالی سے دوری ہو جاتی ہے. جو موت سامنے رکھتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کسی نہ کسی وقت موت کا فرشتہ آنے والا، تو وہ اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری کے مطابق گزارتا ہے. اس کو پتا ہے وہ اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے. جو مسافر ہے نا، مسافر دنیا کے اندر آپ نے کسی ایسے مسافر کو نہیں دیکھا ہوگا، من چلی کے اندر مسافر ہے، سفر کر رہا ہے اور سفر کے اندر بس سفر میں ہی لگا ہوا ہے، اس کو اپنی منزل کی فکر ہی نہ، نہیں، منزل کی فکر رہتی ہے. کون سا اسٹیشن آیا، کون سا اسٹیشن آیا، کون سا اسٹیشن آیا، وہ دیکھتا رہتا ہے کون سا اسٹیشن آیا. ایک مومن کی حالت یہ ہونی چاہیے جس طرح ایک مسافر ریل گاڑی میں جا رہا ہے، دیکھتا ہے کون سا اسٹیشن آیا، کون سا اسٹیشن آیا. تو مومن کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے دل کی کھڑکی میں بار بار جھانک کر اللہ کے خوف اور خشیت کا اسٹیشن آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. ہمارا اسٹیشن تو وہ ہے، ہماری منزل تو وہ ہے، وہ آیا بھی کہ نہیں آیا. تو موت کو تھوڑا یاد کرنے سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، کچھ تھوڑا سا انسان کو اس کا احساس رہنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ ہم نے دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. یہ بھی دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں. یہ دونوں آزمائشیں، دونوں آزمائش. دکھ میں پھر بھی بندہ رب کو یاد کرتا ہے، لیکن دے کر جو آزمائش ہے سب سے بڑی آزمائش ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آزمائش کم ہے، نہیں، یہ بڑی آزمائش ہے. اس لیے کہ جن کے پاس مال آتا ہے، جن کے پاس نعمت آتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے، تو پھر وہ ان نعمتوں میں اتنا مگن ہوتا ہے نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے. تکلیف میں تو مولا یاد آ ہی جاتا ہے. بیمار ہوا، تکلیف ہوا، پریشانی ہوئی، گھر میں ہوئی، اپنے آپ کو ہوئی، بچے کو ہوئی، بیوی کو ہوئی، والدین کو ہوئی، دعاؤں کا اہتمام، نماز کا اہتمام، کسی کے سامنے آ کر کے دعا کرنا، کچھ صدقہ، کچھ یہ کچھ وہ، ترتیب بن جاتی ہے. تکلیف میں مولا یاد آ جاتا ہے. لیکن کون ہے جو اپنے رب کو خوشی کی حالت میں بھی یاد رکھتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ. تو اس نے فرمایا دونوں طرح آزمائش ہے. دونوں آزمائش کیا ہے؟ اللہ تکلیف دیتے ہیں، مصیبت آئی، پریشانی آئی تو بندے کا کام ہے صبر کرنا. صبر، اللہ سے واویلا نہ کرنا، شکوہ و شکایت نہ کرنا، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ دے نعمت، رزق میں فراوانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت دی، اولاد کی نعمت دی، گھر کی نعمت دی، ماں باپ کی نعمت دی، صحت کی نعمت ہے، کاروبار کی نعمت ہے، اور نہ جانے کیا کیا نعمت ہے. اب اس میں شکر گزار بندہ بن جائے رب تعالیٰ کا ہر وقت. یا اللہ آپ کا شکر ہے، میں تو اس کا لائق نہیں تھا، آپ نے بہت بڑی مجھے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. لیکن کم ہیں اللہ کے بندے ایسے جو شکر گزار ہیں، کم ہیں ایسے لوگ. یہ شیطان نے بھی کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، اکثر لوگ. اور آج یہی جب تھوڑا پیسہ آتا ہے، جب لوگ کہتے ہیں نا پیسہ بولتا ہے، ہم نے دیکھا بولتا ہوا، کہتے پیسہ بولتا ہے. پیسہ کیسے بولتا ہے؟ وہ پیسہ بولتا ہے، بندہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. انداز، چال، ڈھال، گفتار، رفتار، بات کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے. ویسے پیسہ بول رہا ہے، پیسہ بول رہا ہے، وہ واقعتاً بولتا ہے پیسہ. اور جب نہیں ہوتا اس وقت ٹون تبدیل ہو جاتی. کہتے ٹون تبدیل ہو گئی. اب ٹون کیوں تبدیل ہو گئی؟ اب وہ انسانیت کے مقام پر آ گیا، اب وہ دوسروں کے دکھ درد اور دوسری چیزیں محسوس ہو رہی ہیں. لیکن اس کو جب پیسہ آیا تھا اس وقت بھی یاد رکھنا چاہیے تھا. اس وقت یاد رکھتا مولا کو، یہی اس کی بندگی کی اہم نشانی تھی، اور اس بندگی میں اپنے مولا کے قریب ترین ہوتا. اس لیے فرمایا ہم دونوں طرح آزماتے ہیں اور لوٹ کر سب نے آنا ہے ہمارے پاس. اس لیے یہ دو چیزیں، تکلیف مانگنے کی چیز نہیں، مصیبت مانگنے کی چیز نہیں، پریشانی مانگنے کی چیز نہیں. آ جائے تو پھر صبر کرنا ہے، آ جائے تو صبر کرنا ہے. اور جب اللہ نعمت دے تو شکر گزاری. اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 10 حالتیں ہماری ایسی ہیں جو ہمارے مزاج کے موافق کام ہوا، اس پر شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے.
گھر سے نکلے وقت پر مسجد میں پہنچ گئے الحمدللہ، نماز وقت پر مل گئی الحمدللہ، دوبارہ گھر میں گئے ناشتہ وقت پر مل گیا الحمدللہ، ملازمت کے لیے وقت پر نکل گئے الحمدللہ، ملازمت پر وقت پر پہنچ گئے الحمدللہ، دکان وقت پر کھل گئی الحمدللہ، گاہک آ گئے الحمدللہ، سودا بک گیا الحمدللہ، ظہر کی نماز مل گئی الحمدللہ، دوبارہ شام کو گھر میں آئے تو بیوی بھی تندرست، والدین بھی تندرست، بچے بھی تندرست الحمدللہ، کھانا بھی مزیدار الحمدللہ، گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق الحمدللہ، ساری صبح سے شام تک الحمدللہ الحمدللہ۔ جس کی زبان پہ یہ رٹ لگ جائے وہ اپنی زندگی دیکھے کہ صبح سے شام تک جنت بن جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن رٹ لگانے والا کون ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، رٹ لگا لے جب بھی آئے نا کون؟ دل ہے، دل میں اللہ کیا آپ کرم نواز، مہربانی، شکر ہے آپ نے بہت نوازا، میں اس لائق نہیں تھا، بس دل میں رب تعالیٰ کے اس احسانات کا تذکرہ کرتے رہے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، عجیب انسان کو جھنجھوڑا ہے مجھے اور آپ کو، اور مثال دے کر سمجھایا، اے کہ صبر تنیس از فرزند و زن صبر چوداری ز رب ظلم نہ، اے انسان تجھے بیوی اور بچوں کے بغیر صبر نہیں آتا، بیوی اور بچے ان کے بغیر انسان کو صبر نہیں آتا، بیوی کی پسند کا بھی پتہ ہے، بچوں کی پسند کا بھی پتہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بیوی نے کوئی تحفہ دیا وہ یاد ہے، بچہ کوئی لے کر آیا یاد ہے، ہمارا فلاں بڑا بیٹا ہے نا وہ لے کر آیا میرے لیے، بار آ کر بھی بتاتا ہے یہ جو سوٹ پہنا ہو نا بڑے بچے نے دیا ہے، یہ جو گھڑی نا فلاں نے دی، یہ فلاں نے دی، یہ بتاتا ہے، سب کو بتاتا ہے۔ ان کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ تعلق، میں تیرا اللہ سے بھی وہ تیرا بچوں سے بھی وہ تعلق نہیں، بیوی سے بھی وہ تعلق نہیں جو ایک مومن کا اپنے اللہ سے ہے۔ صبح سے لے کر شام تک رب تعالیٰ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور کتنی مرتبہ یاد آتا ہے یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی، کتنی مرتبہ زبان پر آتا ہے، کتنے لوگوں کو جا کر بتایا اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما رکھی ہے، یہ لباس رب کی نعمت ہے، جوتا رب کی نعمت ہے، گھر رب کی نعمت ہے، رب کی کرم نوازی ہے، حلال رزق رب کی نعمت ہے، گھر میں عزت کے ساتھ رکھا ہے رب کی نعمت ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک بزرگ جب رات کو بستر پر لیٹتے آ کر تو سونے تک زبان پر جاری ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں اور آپ بھی اس کی عادت ڈالیں، آپ اپنی زندگی میں خود دیکھیں، یہ بتایا نہیں جا سکتا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نا، یہ آپ خود دیکھیں گے زندگی میں دیتے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیا چیز، مزہ کیا ہے، لطف کیا ہے اس کا، اپنے رب کی شکر گزاری، تو بس یہی الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہتے۔ پوچھا گھر والوں نے ایک دن کیا بات ہے، آپ رات کو لیٹتے تو یہی آپ تسبیح پڑھتے رہتے، فرمایا صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی جتنی مجھ پر نعمتیں ہوتی ہیں دن میں موقع نہیں ملتا، رات کو بستر پر لیٹتا ہوں سوچتا ہوں یا اللہ فلاں نعمت الحمدللہ فلاں نعمت الحمدللہ، نعمتیں سوچ کر شکر گزاری اختیار کرتا رہتا ہوں یہاں تک کہ مجھے نیند آ جاتی ہے۔ یہ شکر گزاری، یہ جو شکر کر رہے ہیں نا اس پر بھی شکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن زبان ایسی کہاں سے لائیں کہ وہ اس کی بھی شکر گزار بن جائے۔ رب تعالیٰ کا بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن کچھ تو کرے، زبان سے بھی کرے، اعمال سے بھی کرے، اپنے اعضاء کو بھی رب کے حکموں کے مطابق جھکائے تو پورا شکر گزاری ہے۔ اور اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ مانگنا یہ ہے یا اللہ شکر کے مواقع زیادہ عطا فرما، مانگنا یہ شکر کے مواقع زیادہ عطا فرما، نعمتیں برسیں گی انشاءاللہ، کام بنتے چلے جائیں گے، مشکلوں سے نکلے گا، پریشانیوں سے نکلے گا، رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی۔ ہمارا کام ہے ان کے دروازے پر دستک دیتے رہنا، اور پھر ایک دن ضرور وہ انشاءاللہ اپنی طرف سے وہ ضرور عطا فرما دے۔ ہمارا کام ہے دستک دیتے رہنا، دیتا رہے، ہمارا اپنا کام کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے۔ تو مانگتا رہے، اور اگر تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، اس تکلیف میں بھی ہزاروں نعمتیں ہیں، خود تکلیف بھی نعمت بن کر آتی ہے۔ اگر اس تکلیف میں جزا و فضا نہیں، اللہ کے سامنے واویلا نہیں، شکوہ و شکایت نہیں، بلکہ اس تکلیف میں اور اللہ کے قریب آ گیا، اور نمازوں کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، رب تعالیٰ کے قریب ہو گیا، یہ تکلیف اس کے لیے نعمت بن کر آئی کہ رب تعالیٰ کا اور قرب اس بندے کو نصیب ہو گیا، اور اس میں بھی اللہ کی نعمتیں۔ بیمار ہو گیا، بیمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب میں ڈاکٹر مہیا کر دیا، ڈاکٹر کا وقت مل گیا، ڈاکٹر کے پاس پہنچ بھی گئے، ڈاکٹر نے مرض کی تشخیص بھی ہو گئی، ڈاکٹر نے دوا بھی لکھ کر دے دی، اور ڈاکٹر نے جو دوا لکھ کر دی اس کو لینے کا اللہ نے پیسہ بھی دے رکھا ہے، اور وہ بازار سے مل بھی گئی، وہ کھانا بھی شروع کر دی۔ یہ ساری رب تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس تکلیف میں بھی ہزاروں نعمتیں، یہ نعمتیں ہی نعمتیں، صبح سے شام تک نعمتیں ہی، تو پھر ان نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے، بس شکر گزار بن جائے تو زندگی بن گئی، کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ سے ہے، الحمدللہ
یہ بتا دیا گیا اپنی زندگی میں شکر لے کر آ جاؤ، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ شکر کا نہ ہونا ہی ہمارے لیے مصیبت ہے۔ شکر نہیں تو تکبر ہے، میں ہے، بت ہے، تقدس کا بت اندر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور میں کے بت انسان کو دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ اور شکر جہاں آ گیا وہاں تکبر کا بت ٹوٹ گیا، اور جو شکر گزار بن گیا اس نے عاجزی دکھا دی، رب تعالیٰ کی اس پر مہربانی ہو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور پھر جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی نصیب فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والإکرام، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ماہ مبارک کے بعد بھی ہمیں اسی طرح اپنے در پر آنے کی توفیق نصیب فرماتے رہیے، مرتے دم تک یا اللہ پانچوں وقت اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر کوئی نماز نکل جائے فوراً اس کو وقت میں ہی ادا کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما دے، اور اگر وقت بھی نکل جائے تو بعد میں قضا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم دین کی پانچوں نمازیں پوری پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کو شکر کے مواقع زیادہ عطا فرما۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام، جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے سب پوری فرما دیجیے، کسی کو محروم نہ فرمائی۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جن جن حضرات نے دعا کے لیے کہا، مختلف اپنی مقاصد ہیں ان کے، یا اللہ آپ ان کے مقاصد سے بخوبی واقف ہے، یا اللہ تمام کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، جتنی دعائیں آپ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ